بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گی دولت اور علم و حکمت کی، یعنی دولت اور علم و حکمت میں سے، ویلتھ اور وزڈم میں سے کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اور وہ کون سی ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اتنے کمزور اور اتنی ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک روز میں نے ایک سوال پوچھا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 122 لوگوں کی نظروں سے یہ سوال گزرا، جس میں سے صرف 2 نظروں نے اس سوال کا جواب دیا۔ باقی 120 لوگوں کی خاموشی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر اس خاموشی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس خاموشی کی وجہ بتانے سے پہلے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی جو اس وقت آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، یعنی یہ محض ایک عام سی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ دراصل بات کا عام یا خاص ہونا بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یعنی بات عام یا خاص نہیں ہوا کرتی، بلکہ خاص آپ کی نظر ہوا کرتی ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی نظر کسی کو عام بنا دیتی ہے اور کسی کو خاص۔ بالکل یہی معاملہ اس جگہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو معمولی اور عام سمجھ کر نظر انداز بھی کر سکتے ہیں اور خاص سمجھ کر اس بات کی وجہ جاننے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے یہی کوشش کی کہ میں اس بات کی وجہ جانوں، اس بات کی نہیں، یعنی اس خاموشی کی وجہ جانوں، کیونکہ اگر وہ کسی ایک انسان کی خاموشی ہوتی تو عام ہوتی۔ 120 لوگوں کی خاموشی عام نہیں، خاص ہوا کرتی ہے۔ اگر عام طور پر دیکھا جائے تو اگر عام نظر سے دیکھا جائے تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہیں لیکن کبھی بولتے نہیں ہیں۔ اگر خاص نظر سے دیکھا جائے تو ان تمام وجہوں میں سب سے بڑی وجہ اور خاص وجہ غفلت ہے۔ غفلت وہ زہر ہے جو انسان کی عقل کو ویران اور کھوکھلا اور دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی اس سے آخر ہم کسی چیز کی اہمیت سے غفلت برتتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز کی اصل اہمیت سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ یعنی ہماری کسی چیز سے غفلت برتنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس چیز کی اصل اہمیت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور ہم اسی چیز کو توجہ دیتے ہیں، یا وہی چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے جس کی اہمیت سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ، ہم صرف اسی چیز کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس کا فائدہ سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، مثلاً مال و دولت، شان و شوکت، شہرت وغیرہ۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ مصر میں 2 امیر زادے تھے، ایک نے علم سیکھا اور دوسرے نے دولت کمائی۔ حتیٰ کہ جس نے دولت کمائی وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ بادشاہ عالم کو حقارت سے دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ دیکھو، اس نے علم سیکھنے میں وقت ضائع کیا اور آج نان و نفقہ تک کا محتاج ہے۔ ایک میں ہوں کہ دولت کے حصول کی کوشش کے سبب آج مصر کا بادشاہ بن چکا ہوں۔ عالم نے اس کی بات سن کر کہا، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا مجھ پر زیادہ واجب ہے۔ خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا مجھ پر زیادہ اوبلیگیٹری واجب ہے، کیونکہ میں نے پیغمبروں کی میراث پائی ہے، یعنی علم و حکمت۔ کیونکہ میں نے پیغمبروں کی میراث پائی ہے، یعنی علم و حکمت، اور تجھے فرعون و حامان کا ترکہ ملا ہے، یعنی مال و دولت۔ بے شک علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ سے زمین جائیداد کی شکل میں ملنے والی وراثت کے لیے تو ہم اس قدر بے چین ہوتے ہیں اور اس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ راتوں کی نیند تک حرام کر لیتے ہیں،
اور نہ ملنے کی صورت میں قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس وراثت کی اہمیت اتنی زیادہ کہ جان لینے تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا ساتھ محض اس وقت تک ہوتا ہے جب تک سانس ہوتی ہے۔ سانس ختم، یہ دولت ختم۔ لیکن انبیاء کی وراثت کی طرف ہمارا بالکل ذہن نہیں جاتا، اور ہماری کھوکھلی عقل لیکن اس وراثت کی طرف یعنی انبیاء کی وراثت کی طرف یعنی علم اور حکمت کی طرف ہمارا کبھی ذہن ہی نہیں جاتا، یعنی کہ ہم علم حاصل کریں جو ہماری عقل کو جلا بخشتی اور مردہ دل کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی کو امام بخاری تو کسی کو امام احمد بن حنبل بنا دیتی ہے، کسی کو امام غزالی تو کسی کو سر سید اور کسی کو اقبال بنا دیتی ہے۔ اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم علم و حکمت کو چھوڑ کر دولت کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم انبیاء کی وراثت کو چھوڑ کر دنیاوی وراثت کی طرف بھاگتے ہیں، اور اس وراثت سے محرومی یعنی انبیاء کی وراثت سے محرومی ہماری چوائس نہیں، ہماری بد نصیبی ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء کی وراثت سے محرومی ہماری چوائس نہیں، ہماری بد نصیبی ہے۔